بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں اسلامیات کا تیسرا سبق صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی اس کے حوالے سے وضاحت کروں گی۔ سب سے پہلے میں صبر کا مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کی ترغیب کے حوالے سے وضاحت کروں گی۔ صبر کے لغوی معنی رکنا، برداشت کرنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ناخوشگوار حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھنا اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کرنا، یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ اور صدمے کی حالت میں ثابت قدم رہنا، اور ہمیں اپنے خالق و مالک پر مکمل بھروسہ توکل کرنا ہی صبر کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ راہ حق میں پیش آنے والے صدموں، تکالیف، رکاوٹوں، مخالفتوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا اور ناموافق حالات میں نیکی اور سچائی کی راہ پر ڈٹے رہنا صبر ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک صبر کی تعریف یہ ہے کہ پیش آنے والی صدمے، تکلیفیں اور رکاوٹوں کو برداشت کرنا اور سچائی کے راستے پر چلنا، ثابت قدم رہنا۔ قرآن کریم میں صبر کا ذکر تقریباً 75 یا 85 مرتبہ آیا ہے۔ صبر کرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو مصیبتیں تمہیں اب پیش آئیں اس میں صبر کرو، بے شک یہ بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر کیا کرو اور نماز پڑھا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو صابرین کہا ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کے حوالے سے میں ایک بہت بڑی مثال آپ کو دینا چاہوں گی اور ایک واقعہ بتانا چاہوں گی۔ صبر ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا درجہ دینے سے پہلے کیسے آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے قبیلے کے سردار بھی تھے اور بہت مال و متاع کے مالک بھی تھے، اور ان کے 4 جوان بیٹے بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی صابرین اور بہت ہی مخلص اور لوگوں کی دلجوئی کرنے والے اور لوگوں کی مدد کرنے والے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا درجہ دینے سے پہلے ان کو اس طریقے سے آزمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و متاع کو چھین لیا، یعنی ان سے ان کا مال و متاع لے لیا۔ آپ علیہ السلام پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش اولاد کی ڈال دی، اولاد بھی لے لی۔ اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر سے ہی ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیسے آزمایا؟ ان کو ایک ایسی بیماری دے دی جو بہت زیادہ شدید قسم کی تھی، یعنی کہ پورے جسم میں پھوڑے اور پس پڑ گئے تھے، اور ان پھوڑوں اور پس میں کیڑے نے اپنی آرام گاہ بنا لی تھی۔ قبیلے کے لوگوں نے ان کو ان کے گاؤں سے نکال دیا، ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا اور کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی بیماری میں تعفن پھیل گیا تھا اور اتنی بدبو تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے قریب جانے سے ڈریک کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر ان کی جوزہ یعنی کہ ان کی بیوی ایک جنگل میں چلی گئی اور وہاں پر ایک چھوٹی سی کٹیا بنائی اور وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو رکھا، اور خود پھر دور دراز قصبے میں جا کر کام کرتی اور پھر جو کچھ کھانا وغیرہ ملتا وہ لے کر آتی اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی، اور پھر ان کے پھوڑوں کو صاف کرتی اور ان کی تیمارداری کرتی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے دیکھا، ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ کیڑے ان کے پھوڑوں سے زمین پر گر گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کیڑوں کو اٹھایا اور دوبارہ اپنے پھوڑوں پر رکھا۔ اس پر آپ کی بیوی نے کہا
کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ خود اپنی تکلیف لے رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ ان کی غذا میرے پھوڑوں سے ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ غذا کے قلت سے مر جائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی اس صبر سے اور ان کے صبر کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت یاب کر دیا، ان کا مال و متاع واپس کر دیا، ان کی اولاد ان کو واپس مل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس کس آزمائش میں ڈالتا ہے۔ انسان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح سے آزمایا۔ تو اس طریقے سے دیکھو، جب لوگوں کو اللہ نے یہ آزمائشیں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ کتنا صبر اور کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، اور کیا وہ ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اور قرآن شریف میں بار بار یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو صبر کیا کرو اور نماز پڑھا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صابرین کہا جو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بھی جن کامیاب افراد کا ذکر کیا ہے، ان میں صبر کی تلقین شامل ہے، یعنی صبر، ہمت، جرأت کا مظاہرہ کرنے والے کامیاب انسانوں میں شامل ہے۔ صبر سے مراد اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو پانا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ اپنے آپ کو صابرین کے ساتھ رکھیں۔ اس کا مطلب ہے رب کی رضا صبح و شام اللہ کو پکارو، اور اپنی نگاہ اللہ کی طرف سے نہ ہٹاؤ، اور جو اللہ نے دنیاوی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے انعام کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صبر و استقامت کی شاندار مثال ہے، اور شاندار واقعات سے بھی بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم فرمایا، نبیوں کو بھی صبر کا حکم فرمایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس اے نبی صبر کیجیے جس طرح پہلے کے رسولوں نے صبر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بھی صبر کی تلقین کی، اور اسی صبر سے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی رہے، کیونکہ دل کو بڑھانے والی، عزت افزائی کرنے والی، طبیعت میں استقامت پیدا کرنے والی چیز صبر ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور برداشت کر ان مصائب کو جو تمہیں پہنچے، بلا شبہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ صبر سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو صابرین کے ساتھ رکھو، اپنے رب کی رضا صبح و شام اسے پکارنے سے، اس سے اپنی نگاہوں کو نہ پھیرنے اور دنیا کی آرائش نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام اور رحمت ہو، یہ صلہ ہے تمہارے صبر و شکر کا، بس کیا خوب ہے آخرت کا گھر۔ دنیا صبر کی آخری امتحان گاہ ہے۔ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق کی آزمائش کے لیے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تمہاری جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائش ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی انسان کو باور کرا دیا اور کہہ دیا ہے کہ تمہاری زندگی آزمائش سے بھرپور رہیں گی، لیکن جن لوگوں نے صبر کیا ان صدمات پر تو وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ تیرا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا اعلان فرما کر
یہ واضح کر دیا کہ ہر جگہ ہمیں صبر سے ہی کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ صبر ایمان کا سرچشمہ ہے۔ جن سے صبر گیا تو گویا ایمان رخصت ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام میں صبر کی کیا اہمیت ہے، کس قدر اس کی تاکید کی گئی ہے اور کس قدر اس کے فضائل ہیں۔ تو جیسا کہ میرا یہ والا سوال مکمل ہوا، امید ہے آپ کو اس کی وضاحت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔